السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین و مشاہدین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے عقیدہ واسطیہ کی شرح ہر ہفتے آپ کے سامنے یہاں پر کی جاتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء اور صفات کے باب میں فرقہ ناجیہ کا عقیدہ اور منہج کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، کبھی اشارتاً تو کبھی تفصیل کے ساتھ تو کبھی اختصار کے ساتھ۔ اس سے پہلے فرقہ ناجیہ کی 3 خوبیاں اہل اللہ کے اسماء اور صفات کے باب میں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید 3 خوبیاں ہم پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی خوبی یہ بیان کی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے تمام نام و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ نمبر 3، جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر تحریف نہیں کرتے، غلط معنی نہیں بیان کرتے، آیات کا، حدیثوں کا، اللہ کے اسماء اور صفات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے۔ یہ 3 صفات یا 3 خوبیاں اس سے پہلے انہوں نے بیان کی تھی۔ آج مزید 3 خوبیاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ کے جو نام ہیں اور جو اس کی آیات ہیں ان میں وہ الحاد نہیں کرتے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی آیتوں میں الحاد نہیں کرتے۔ الحاد کا معنی کیا ہے؟ الحاد کا معنی ہے کسی بھی چیز سے الگ ہو جانا، انحراف کرنا، ٹیڑھا پن کو الحاد کہا جاتا ہے۔ ایک طرف ہٹ جانا، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس راستے سے ہٹ جانا اور غلط راستے کو اپنا لینا، اس کو عربی زبان میں الحاد کہتے ہیں۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شق قبر ہوتی ہے، شق قبر مطلب یہ ہے جو سیدھی کھودی جاتی ہے، اور ایک دوسری قبر ہوتی ہے جو قبلے کی طرف سوراخ کیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ چونکہ وہ درمیان سے وہ قبر ہٹ جاتی ہے اور ایک طرف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لحد قبر کہتے ہیں۔ اسی سے الحاد بنا ہوا ہے، یعنی جو راستہ ہے صحیح راستہ اس راستے سے ہٹ جانا، درمیانی راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لینا، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ حق کی جو راہ ہے اس راستے کو چھوڑ دینا، دوسرے راستے کو اپنا لینا، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ الحاد کا ایک معنی انکار بھی ہوتا ہے، اسی لیے ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، اس کو ملحد کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، کیونکہ اس نے سب کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، تمام چیزوں کا انکار اس کے ہاں ہے، اس لیے اس کو ملحد کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمام چیزوں کا انکار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے اندر ان چیزوں کا انکار اس کے ہاں پایا جائے، تو انکار بھی الحاد کا ایک معنی انکار بھی ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جو الحاد کا معنی ہو یہ ہے کہ جو سلف صالحین کا، فرقہ ناجیہ کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، جو راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لینا، اس راستے کو قبول نہ کرنا، اسے نہ ماننا، یا اس راستے کا انکار کر دینا، اس راستے کو چھوڑ دینا، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدہ توحید کے باب میں، دین کے باب، دین کے اندر جو سلف صالحین کا راستہ ہے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا راستہ، اس راستے کا چھوڑ دینا، اس راستے کو نہ ماننا، اس راستے پر نہ چلنا،
اس کو نا قبول کرنا اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ ان کا جو راستہ ہے اس راستے کو انسان چھوڑ دے، کیونکہ ہمیں انہی کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ان کے راستے کو انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ الحاد کرتا ہے۔ اب اللہ کے اسماء اور صفات میں الحاد کیسے ہوتا ہے؟ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام دینا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، اس کی شان کے لائق نہ ہو، یعنی اللہ کی توہین کرنا، اللہ کی تنقیص کرنا، اللہ رب العالمین کا ایسا نام دے دینا جو اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہو۔ یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ چیز تھی۔ جیسے نصارہ مان لیجئے اللہ کا فادر یا کا نام دیتے ہیں، باپ کا نام دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نام و صفات کے اندر الحاد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ کی شان کے خلاف، اللہ کی توہین۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفات میں کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں توقیفی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو نام بتائے گئے ہیں، جو صفات آئی ہیں، انہی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی نیا نام اور کوئی نئی صفت نہیں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جو آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، انہی پر ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے جو بت ہوا کرتے تھے، ان بتوں کو اللہ کے نام سے مشتق مانتے تھے، یعنی ان بتوں کو اللہ رب العالمین کے نام کا نام دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک بت تھا ان کے ہاں جس کا نام تھا عزا، تو کہتے تھے کہ عزا یہ عزیز سے ہے، عزیز اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو اللہ کے نام سے اس نام کو مانتے تھے۔ ان کے ہاں ایک تھا لات، ایک اچھا انسان تھا جو لوگوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا اور اس طریقے سے لوگ اس کے ہاں جانوروں کو لا کر کے ذبح کرنے لگے۔ تو کہتے تھے جو لات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا ہے، تو یہ بھی الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی الحاد ہے، اللہ رب العالمین کے نام کا گویا کہ انکار کرنا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں، یہ بھی جو ہے الحاد کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نقائص سے متصف کرنا ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم اغنیاء اور مالدار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ بدے ہوئے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو آج بھی کوئی اگر یہ کہتا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، جیسے کہ بہت سارے جاہل مسلمان اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف نہیں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں انسان کہہ دیتا ہے، چاہے لا علمی نہیں کرے، چاہے جان بوجھ کر کے کہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے اندر الحاد ہے یہ، اور یہ بہت بڑا جرم ہے ایسا کہنا اللہ رب العالمین کے نام کے بارے میں یا اللہ کے صفات کے بارے میں، تو یہ بھی الحاد ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دینا کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ صفات ہے، جیسا کہ جہمیہ تھے، میں نے بتایا ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دیا، انہیں جہمیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور فرقہ پیدا ہوا جسے معتزلہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب الحاد ہے اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اس بات تو کرے لیکن مخلوق سے تشبیہ دے، یا یہ کہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں یہ مخلوق کے صفات جیسے ہیں، یا ان کی کیفیت بیان کرے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اندر الحاد ہے۔ یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوقات کی صفات کی جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہی ہیں، ہو بہو۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے نام و صفات میں الحاد ہے یہ۔
کیا ہے یہ الحاد ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، یا اس طریقے سے کیفیت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، اتنے چوڑے ہیں، اس کو کیفیت بیان کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نام و صفات کے اندر کیا ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیا نام ہے، الحاد ہے۔ تو یہ الحاد کی ساری قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نام میں الحاد نہیں کرتے، ان تمام برائیوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کو اس بات کرتے ہیں، اس میں الحاد نہیں کرتے، نہ انکار کرتے ہیں، نہ مخلوق کی صفات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں، اور نہ ہی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کے ہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر الحاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آیت کونیہ، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ان کی بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا، جیسے آسمان اور زمین، ان کی تخلیق، رات اور دن، ان کا آنا اور جانا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب نشانیاں؟ یہ ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ موجود ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا ان کا سجدہ کرو اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ کس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو، رات اور دن کو؟ اللہ نے پیدا کیا، لہذا اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو، ان کا سجدہ نہ کرو۔ ایسے اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ زمین کو خشک ہو جانے کے بعد اس میں فصلوں کو اگانا، اور اس طریقے سے ہواؤں کا چلانا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بدلیاں نظر آتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہمارا وجود بھی کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ نے ہمارے ہی سے بیویوں کو پیدا کیا۔ عورت کی خلقت مرد سے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ تو یہ بھی نشانی ہے اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ہماری ہی یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور نکاح انسان کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مودت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کا نام نہیں سنا، کبھی اس کو دیکھا نہیں، لیکن شادی ہو گئی، دونوں کے آپس میں اس قدر محبت ہو جاتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے انسانوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا، اللہ نے مختلف زبانیں دنیا کے اندر پیدا کی، انسان کا سونا، انسان کا جاگنا، اور اس طریقے سے برق اور بارش، یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کے ایک ہونے اور اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ان کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ انسان اگر اس میں غور کر لے تو اسے اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے،
اور اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ آیات کونیہ ہیں جن کا تعلق کائنات سے ہے، بڑی بڑی مخلوقات، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں الہاد کیسے ہوتا ہے؟ ان میں الہاد اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، اللہ کا انکار کر دیا اس نے، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کچھ ہیں، کچھ خدا ہیں یا کچھ ذات ہیں جو ان کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے بھی پیدا کیا اور بھی لوگ ان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں الہاد کرنا ہے، یا یہ کہے کہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، اللہ نے نہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ کے اندر الہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن ہے، جو اللہ نے دین بھیجا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی کہ اللہ نے ایسا دین دیا جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر اختلاف بظاہر انسان کو نظر آتا ہے تو انسان کے علم کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب علماء کی طرف رجوع کرتا ہے تو اختلاف جو بظاہر نظر آتا ہے دین کے اندر یا شریعت کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جو وحی ہے، یہ جو قرآن ہے، جو دین ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کوئی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ تم اختلاف پاتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر بہت زیادہ انہیں اختلاف مل جاتا۔ تو یہ قرآن، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان آیات کو یا اس نشانی کو شرعی نشانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے ہے۔ اب اس میں الہاد کیسے ہوگا؟ اور اللہ نے ان کو بیان کیا کہ اللہ کی نشانی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بلا شبہ رسولوں میں سے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے ان کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی آیات ہیں، یہ شرعی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ شرعی نشانیاں ہیں۔ ان میں الہاد کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تکذیب کر دینا، ان پر ایمان نہ لانا، تحریف کر دینا، ان کا غلط معنی بیان کرنا، یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ماننا، قرآن میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے ان کو جھٹلا دینا، جیسے اللہ نے سمود کی قوم کا واقعہ بیان کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، فرعون، اور اس طریقے سے بہت ساری قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا۔ تو انسان ان واقعات کا انکار کر دے، نہ مانے، کہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو شرعی نشانیاں ہیں ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلا دینا ہے۔ قرآن سچا ہے، برحق ہے، دین برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، سب سے سچے ذات کی طرف سے قرآن آیا ہوا ہے، لہذا اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا سب سچی بات ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے، نہ مانے، تکذیب کر دے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیات اور نشانیاں ہیں ان کی وہ تکذیب کرتا ہے۔ ایسی اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب کوئی استوا کا معنی یہ کہے کہ اللہ غلبہ پایا، یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کی ذات نزول نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو نازل ہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نزول بھی فرماتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیتیں ہیں، جو شرعی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا الہاد ہوتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو اہل سنت والجماعت، حقیقی اہل سنت والجماعت، یہ نقلی اور 2 نمبر والے نہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جو قبر پرست ہوتے ہیں، بدعات و خرافات کرتے ہیں، اور ناخن سے لے کر کے پیشانی کے بال تک ان کے ہاں جو ہے بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، شرک اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوگ مراد نہیں جب اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد
صرف سنت پر عمل کرنے والے، بدعات سے دوری اختیار کرنے والے، جی ہاں وہ مراد ہوتے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام میں الحاد نہیں کرتے، اور الحاد کا معنی میں نے بیان کیا، اللہ کی آیتیں اور جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں الحاد نہیں کرتے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں دو طرح کی، ایک کونی اور کائناتی جو نشانیاں ہیں، آسمان و زمین اور ساری چیزیں ہم نے بیان کی، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور ایک شرعی نشانیاں اور آیات، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں تحریف نہیں کرتے، ان میں معنی نہیں بدلتے، اور نہ ہی ان کی تکذیب کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں اپنے بارے میں، یا واقعات اللہ نے بیان کیا ان پر ایمان رکھتے ہیں، یا نبی نے بیان کیا صحیح حدیثوں کے اندر ان پر ان کا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے بہت سارے واقعات بیان کیے پرانے زمانے کے اہل کتاب کے، بنو اسرائیل کے، بخاری اور مسلم کے اندر بہت سارے واقعات، تو ہم یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی تکذیب نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتوں میں بھی الحاد نہیں کرتے۔ پانچویں خوبی کیا، ولا یکیفون، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کرتے۔ کیفیت یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہیں اتنے لمبے اتنے چوڑے، اللہ کی آنکھیں اتنی لمبی چوڑی، اللہ تعالیٰ کی قدم اتنے لمبے چوڑے، کیفیت نہیں بیان کرتے، نعوذ باللہ، کیونکہ کیفیت بیان کرنا الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے، حرام اور ناجائز ہے، اور یہ اہل باطل کی روش ہے، یہود و نصارہ کی روش ہے، جو اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر الحاد کرتے تھے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی، بہت ساری جماعتوں کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، جو بھی اللہ کے نام و صفات کے اندر الحاد کرتے ہیں، صفات کا انکار کر دیتے ہیں، ناموں کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ہی بات گزر چکی ہے کہ نہیں گزری ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے بات، لیکن مصنف بار بار اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات پیوست ہو جائے، کیونکہ عقیدے سے متعلق بات ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسے ہمیشہ اور بار بار بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے مصنف بار بار یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ لوگ گمراہ ہو گئے اس مسئلے کے اندر، اللہ کے اسماء اور صفات کے باب میں، عقیدے کے باب کے اندر گمراہی کا شکار ہو گئے، اس لیے مصنف بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بار بار جو چیز پڑھی جاتی ہے انسان اسے یاد کر لیتا ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے، تاکہ ہر بندے مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد رہے، اس لیے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ۔ لیکن بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا سب سے افضل سورت کہیں گے سورہ یاسین، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، پوچھے بھائی سب سے افضل سورت کیا کہیں گے سورہ یاسین، جبکہ میں نے کل کے درس میں بتایا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آتی ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں آتی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو اہل بدعات انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ سب سے عظیم سورت سورہ یاسین، اس لیے ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے، اور صورتیں یاد نہیں ہوں گی لیکن وہ سورت ضرور یاد ہوگی، ہر فجر کے بعد پڑھیں گے، ہر دن اس کی تلاوت کریں گے، بس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو ضرور پڑھیں گے، وہ یہی لوگوں ان کو سمجھا دیا۔ حالانکہ سب سے افضل سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ ہے، وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ سب سے افضل سورت اس جیسی سورت قرآن میں نازل نہیں ہوئی، سورۃ الفاتحہ نہ اس سے پہلے کسی نبی کو دی گئی اتنی افضل سورت سورۃ الفاتحہ، جس کا ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر، چاہے جہری نماز ہو، سری نماز ہو، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا اکیلے نماز پڑھیں، عید بقرعید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری۔ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے ثنا پڑھتے ہیں۔ دعائے ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی۔ جنازے کی نماز بھی نماز ہے کہ نہیں نماز ہے؟ اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے۔ جب وہ بھی نماز ہے تو اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اور ہمارے نبی سے صحابہ نے بیان کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ صحابہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی جنازے کی اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھا، یہ بتانے کے لیے نبی کا طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز جنازہ کے اندر۔
تو سورہ فاتحہ سب سے افضل صورت ہے، اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، انسان ایک تو اس کی اہمیت کے پیش نظر، نمبر دو یاد ہو جائے اور ازبر ہو جائے ہم کو، اس لیے بار بار وہ چیز بیان کی جاتی ہے۔ تو کہتے جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو فرقہ ناجیہ اللہ کے ناموں اور صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے، ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مثل برابر نہیں قرار دیتے۔ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل یعنی برابر نہیں قرار دیتے۔ تمثیل اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، تمثیل کے معنی تو ہو بہو بعینہ، اس کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ مثل کے معنی ہو بہو بعینہ، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کے ہاتھ جیسے ہیں، ایک دم ہو بہو سیم، کوئی فرق نہیں اللہ کے ہاتھ اور بندوں کے ہاتھ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کفر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ اور چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لہذا اس کے ہاتھ اور چہرے کو بندوں اور مخلوقات کی صفات کے مثل قرار دینا یہ کفر ہے، یہ سب الحاد ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت اور فرقہ ناجیہ والے ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا یمثلون صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بصفات خلقہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی صفات کے ہو بہو اور مثل اور برابر نہیں قرار دیتے، تشبیہ نہیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوقات کی صفات کے ساتھ۔ یہ سب جو اہل بدعت ہے ان کی پہچان ہے۔ یہ ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں، بندوں سے تشبیہ نہیں دیتے، نہ مخلوق سے تشبیہ دیتے، نہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بندوں اور مخلوقات کے جیسی، نعوذ باللہ، یہ سب نہیں کہتے، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ان میں الحاد کرتے ہیں، بلکہ ان تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام نام و صفات کا اثبات کرتے ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی چند خوبیاں اسماء اور صفات کے باب میں انہوں نے بیان کی۔ اب آگے انشاءاللہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے کہ کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سنتے ہیں، پہلے اگر نہیں معلوم تھا تو ہو سکتا ہے اللہ جہالت کی بنا پر عذر کر دے، اب سنتے ہیں ڈیلی، اس لیے عقیدہ بدلیے اپنا۔ یہ نہیں کہ ہمارے ابو جو ہے تیل کا کام کرتے تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ ہمارے والدین، ہمارے والد سعودیہ نہیں آئے تھے، ہم سعودیہ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے ابا لاتے تھے سرسوں، ہم بھی سرسوں ہی لا دیں گے، دوسرا کام نہیں کریں گے۔ ہمارے ابو کا جو عقیدہ تھا دادا کا، وہی عقیدہ اپنائیں گے، بس وہی سرسوں لا دیں گے، بس وہی کام کریں گے، دوسرا نہیں کریں گے۔ نہیں، اللہ نے توفیق دیا، آئے صحیح بات بتائی جا رہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ منہج بدلیے اس کو۔ یہ سارے درست حجت ہوں گے آپ کے خلاف قیامت کے دن۔ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو بات نہیں پہنچی تھی، بات پہنچ چکی ہے، دلیل قائم ہو گئی ہے، حجت قائم ہو گئی ہے یہاں دعویٰ سینٹروں کے ذریعے سے، الحمدللہ صحیح بات بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے بدلیے اپنا عقیدہ، یہ نہیں کہ وہی پرانا عقیدہ ہی ہمارا رہے گا۔ پرانا وہ عقیدہ رکھیے جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو۔ اگر پرانا عقیدہ غلط ہے چھوڑیے اس کو۔ ہمارے ماں باپ داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھیں گے، باپ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھیں گے، باپ غلط حج نہیں کیا تو حج نہیں کریں گے۔ کتنے لوگوں کو اللہ یہاں لے کر آئے حج کرنے نہیں جاتے کہ تمہارے باپ نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے حج کریں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، غلط بات ہے یہ۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، حج کیجئے بھائی، اپنے باپ کو بھی حج کرائیے، کون کہتا ہے مت کرائیے ماں باپ کو حج؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ حج نہ کرو، کریے آپ حج۔ آپ کے باپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ آپ کے باپ سودی کاروبار کرتے بھی سودی کاروبار ہی کرتے رہیں گے یا چھوڑیں گے؟ اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کو۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ ماں باپ کے رسم و رواج کا، یا جو ریت چلی آ رہی ہے بھائی ہمارے پرکھوں کی یہ سب ریت اور رواج ہے، ہمارے پرکھے ایسے ہی تھے، ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی تھے، لہذا ہم انہیں کو مانیں گے۔ نہیں، چھوڑیے سب روش کو، تحقیق کیجئے، پڑھیے، علماء سے استفادہ کیجئے۔ کتابیں یہاں الحمدللہ لائبریری یہاں کھلی ہوئی ہے، آپ جائیے لائبریری میں پڑھیے کتابیں، لائبریری آپ لوگوں کے لیے قائم کی گئی۔
یہ دعوت سینٹر آپ لوگوں کے لیے قائم کیا گیا. یہاں آئیے پڑھیے، ہم موجود ہیں اور علماء موجود ہیں اور مکاتب جالیات موجود ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کیجیے. اس لیے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کیونکہ یہ سب توحید اور عقیدے کی بات ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں کہ آمین کہیں گے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. جی ہاں، یا فلاں جو ہے کوئی معمولی مسئلہ کہ بھائی چلو نہیں کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ، ایسا نہیں ہے. یہ اس کا ماننا ضروری ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے سب یہ سب ضروری ہے. اس پر ایمان لانا، یہ ایمان اور عقیدے اور توحید سے متعلق چیزیں ہیں یہ. جی، نماز میں انگلی نہیں ہلائیں گے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نماز، انگلی نہیں ہلائیں گے آپ. ٹھیک ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت اہم ترین مسائل میں سے ہے. یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ عقیدے اور توحید اور ایمان سے متعلق. لہذا ان سب چیزوں کو اپنائیے، اور اگر نہیں اپنائیں گے اس میں ہمارا کوئی خسارہ نہیں. دعوت سینٹر کا کوئی خسارہ نہیں ہے. خسارہ آپ کا ہوگا جو ان کو نہیں مانے گا، ان کے لیے خسارہ ہوگا. ہمارا کیا خسارہ ہے؟ ہم نے حق بات بتا دی، مانیے تو بھی الحمدللہ، نہیں مانیے تو بھی الحمدللہ. اس لیے مانیے ان تمام چیزوں کو جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. پڑھیے، ان کا علم حاصل کیجیے اور حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے. جی ہاں، بہت ضرورت ہے اس بات کی. ہمارے علاقوں کے اندر بڑی گمراہی ہے. آپ کو حق مل گیا، اپنے سینے میں مت رکھیں گی اس کو. خلاص میں صحیح ہو گیا، خلاص نہیں. اور لوگ جو ہے جائیں، ہمیں کیا لینا دینا نہیں. یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اگر نہیں بتاؤ کہ اللہ پوچھے گا. کل میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں بدعت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے. آپ چلے گئے دنیا سے، آپ کو توحید مل گئی، آپ نے نہیں بتایا ان کو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ کیوں نہیں بتایا تھا آپ نے. پہلے نہیں معلوم تھا، کوئی بات نہیں، اب تو معلوم ہوگا، بتانا پڑے گا ان کو. اگر نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں، لیکن اب معلوم ہو گیا. لیکن پھر بھی معلوم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ ایمان اور توحید کی بات ہے. اسی اللہ رب العالمین اس آدمی کو جس کے خاندان میں نوحہ ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، اس نے منع نہیں کیا. اس کے عذاب، اس کے قبر میں عذاب ہوگا اس کو. اگرچہ اس نے ماتم نہیں کیا تو مر گیا، چلا گیا، عمل کا دروازہ بند، لیکن گناہ کا دروازہ کھلا رہے گا اس کے لیے. ہاں سوچ لیجئے، یہ گناہ کا دروازہ کھلا رہے گا، قیامت تک کھلا رہے گا. اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں، آپ علاقے تک نہ جائیے، اپنے خاندان کی اصلاح کر لیجئے، اپنے بھائی بہن، بیوی، بچوں کی اصلاح کر لیجئے. یہی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. جو باتیں آپ سنتے ہیں اسے لوگوں تک پہنچائیے، اپنے خاندان والوں تک پہنچائیے اور ان کو بتائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو سکے. ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے آدمی راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا سب سے. آپ بتا دیں، مانے الحمدللہ، نہیں مانے تو بھی الحمدللہ، لیکن خاموش نہ رہیے گا کہ ہمارا اختلاف ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. نہیں ہونے دیجئے اختلاف. جی ہاں، یہ مطلوب ہے اختلاف ان سے. جی ہاں، کیونکہ جو توحید اور سنت اور عقیدے پر نہ ہو، ضروری ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں میرے بھائیوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اندر تبدیلی لے کر کے آئے. ہم رسم و رواج کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کی شاہراہ اور روشن شاہراہ مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. بدعت اور خرافات کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کی راہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے. آمین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.